إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ وہی پروردگار عالم ہے. اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، وہ ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس پر رونق اور بابرکت اس مجلس میں جس عنوان کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے آپ کے سامنے کروں گا، وہ عنوان ہے صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی فضیحت. اگر کوئی آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے اور آپسی معاملات کو درست رکھتا ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور جو آدمی رشتے کو کاٹتا ہے، باہمی جھگڑے اور فساد میں ایک دوسرے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور لڑائیوں کو، جھگڑوں کو طول دیتا ہے، اس سلسلے میں شریعت کے اندر کیا وعید ہے، ہم اپنے دیے گئے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، بات آئی دیکھیے صلہ رحمی کے اوپر. صلہ کے معنی جوڑنا، صلہ کے معنی جوڑنا، ملانا آپس میں، اور کس طرح سے یہ جوڑا جائے گا یہ تفصیل ہم آپ کے سامنے لائیں گے. بات اصل ہے رحم. رحم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رشتہ داری، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رشتہ داری. رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو باقی رکھنا.
عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں رحم. کیا کہتے ہیں؟ رحم. اسی کی جمع ہے ارحام. اس کی جمع ارحام. سمجھ رہے ہیں؟ غور سے سمجھیے گا. رحم کہتے کس کو ہیں؟ تو رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کو، جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے. کیونکہ تمام تر رشتہ داروں کا کنیکشن کہاں سے ہوتا ہے؟ ولادت سے ہوتا ہے. ہم سے وہ آدمی جو ولادت کے اعتبار سے جتنا قریب ہوگا وہ ہمارا اتنا قریبی رشتہ دار ہوگا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی دور کا رشتہ دار ہے اور یہ آدمی ہمارا بہت قریبی رشتہ دار ہے. یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ رشتہ دار دور کا ہے، رشتہ دار قریب کا ہے. کیسے پہچانتے ہیں اس کو؟ ولادت سے نا. جو ولادت کے اعتبار سے جتنا دور ہو، وہ خلیرے، ممیرے، پھپھیرے، بھائی کے بیٹے کا فلاں ہے، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور اپنے بھائی کے نہیں بھائی وہ میرا بہت قریبی سگا بھائی کا بیٹا، وہ یہ کہتے نہیں کہتے؟ تو کیوں؟ کس بنیاد پر سگا بھائی؟ ولادت کی بنیاد کے اوپر وہ ہمارا سگا بھائی ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ رحم اس لفظ کے اندر ہی ہے نرمی. کیا ہے؟ نرمی. اگر ماں کی پیٹ نرم نہ ہو تو کسی بچے کی پرورش وہاں ہو سکے گی؟ بولیے، کوئی بچہ، کوئی جنین وہاں پل سکے گا؟ بالکل نہیں پل سکے گا. لہذا اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ نرم ہو. تو کوئی آدمی اگر رشتہ داری کو بنانا چاہتا ہے اور اس کو بچا کر کے رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو نرم دل ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ نرم دل ہونا پڑے گا. اور ہر طرح کے بغض سے، حسد سے، عداوت سے، کینہ سے اور تمام تر دشمنی پیدا کرنے والی چیزوں سے اپنے دل کو کیا کرنا پڑے گا؟ مکمل اور کامل طور پر پاک و صاف کرنا پڑے گا. تب ہم رشتہ داری کو پورے طور پہ جوڑ سکتے ہیں. اب اس کا حد کیا ہے؟ دیکھیے کون کون ہمارے رشتہ دار بنیں گے، کون کون ہمارے رشتہ دار ہوں گے جن سے ہم رشتہ جوڑیں. تو اہل علم کے 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں. 3 اقوال ہیں. کتنے اقوال؟ 3 اقوال. پہلا قول یہ ہے کہ رشتہ دار کہتے ہیں اس کو کہ اگر 2 آدمیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ رشتہ دار ہوں گے آپس میں. غور سے سمجھیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور میری چچا کی بیٹی یہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہوں گے. میں اور میرا چچا زاد بھائی، میرا ماموں زاد بھائی آپس میں رشتہ دار نہیں ہوں گے. یہ اس قول کے مطابق. ابھی راجح نہیں بتا رہا ہوں، قول کی وضاحت کر رہا ہوں. اہل علم میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو وراثت میں حصہ پاتے ہیں وہ رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں. لیکن اہل علم کا صحیح قول یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس سے آپ کا ولادت کا رشتہ ہو، چاہے وہ قریب کا ہو یا دور کا ہو، بعید کا ہو، وہ سب کے سب آپ کے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں. اور سب کو جوڑ کر کے رکھنا یہ اسلامی تعلیمات کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ انسان اپنے رشتے کو کیا کرے؟ جوڑ کر کے رکھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ سارے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، جب مکہ والے حد سے زیادہ آپ کو ستانے لگے، تنگ کرنے لگے، اور صحابہ کرام اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا ان لوگوں نے، مکے کی زندگی آپ سب جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اتنی جو دشمنی مجھ سے رکھ رہے ہو، کم سے کم رشتہ داری کا تو خیال رکھو. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہیں تھی، تمام خاندانوں سے تھی. اور اسی لیے جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف بنو ہاشم کو بلایا یا صرف بنو مطلب کو بلایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فہر کو بلایا، بنی لوئی کو بلایا، اور جتنے اس وہاں پر موجود جو قبائل تھے ان تمام بنو عبد شمس کو بلایا، ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے ان کو کہا کہ لوگو تم جہنم سے اپنے بچاؤ اور اپنے نجات کا راستہ تلاش لو۔ یہ سب جانتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی بچی سے کہا، اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے صفیہ، آپ ہماری پھوپھی ہیں، جہنم سے بچاؤ کا راستہ آپ خود ڈھونڈ لیں، کل یہ مت کہیے گا کہ میرا بھتیجا نبی تھا تو وہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں سلینی مما لی ما شئتی، دنیا میں جو مال تمہیں چاہیے مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، اگر میرے پاس ہوگا تو میں تمہیں دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ انقذی نفسکی من النار، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، توحید کو قبول کر کے اپنے آپ کو جہنم سے کیا کرو؟ آزاد کر لو۔ جہنم سے نجات پانے کا سامان یہ خود تمہیں تیار کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا کلیئر ہوا؟ اب تک ہم لوگ کیا سمجھے بتائیے، بولیے، اتنی دیر کی تقریر میں کیا سمجھے؟ ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی، کیا سمجھے اب تک جو میں بولا؟ اس میں آپ کیا سمجھے؟ ہیں؟ رشتہ داری کتنی ہے؟ ہیں؟ کتنی ہے رشتہ داری؟ ہر وہ شخص جس سے ہمارا ولادت کا رشتہ ہو، چاہے وہ دور کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ بولیے، رشتہ دار ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قریب کا ہے اور بہت دور کا ہے، چاہے دور کا ہو چاہے قریب کا ہو۔ اسی کو نہ ثابت کیا، کہا کہ اس میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ جس میں ایک مرد ہو ایک عورت ہو تو آپس میں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، رشتہ داری اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا علماء میں سے بعض نے اس کو کہا ہے، کہا کہ یہ بات غلط ہے، دلیل اس کے میل نہیں کھاتی۔ دوسرا قول یہ کہا کہ وہ لوگ جو وراثت میں حصہ پاتے ہیں، اگر آدمی انتقال کر گیا تو انتقال کرنے والے کا مال جن جن لوگوں کو ملے گا وہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ہم نے کہا یہ قول بھی غلط ہے۔ تیسرا قول کیا کہا؟ کہا کہ ہر وہ شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جس سے ہمارے ولادت کا رشتہ جڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ولادت کا رشتہ سمجھیے، لگ رہا ہے یہاں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ ولادت کا رشتہ مطلب یہ ہے کہ دادا دادی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ابا، دادا دادی سے کیا ہے؟ ابا ہے۔ اب ابا سے دیکھیے چچا اور پھوپھی، پھر چچا کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، یہ پورا خاندان چلا۔ پھر ادھر آئیے پھوپھیرے بہنوں میں سب، پھر ادھر اماں کو لیجئے، اماں ہیں، اماں کا اصل کیا ہے؟ نانا نانی، نانا نانی سے ماموں، اور نانا نانی سے خالہ، ٹھیک ہے، خالہ کے جو ہوتے گئے، خلیرے بھائی، خلیرے بھائی کے بھائی، خلیرے بھائی کا بیٹا، خلیرے بھائی کی بیٹی، اور اس طرح سے نیچے تک جتنا چلتے چلے جائیں ادھر۔ اور نانا کے ابا، اور اب ان کے ابا کے ابا، یعنی ہماری ماں کے دادا اور ان کے پردادا، ادھر سے اوپر تک جتنے چڑھتے چلے جائیں۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ ولادت کا رشتہ ہو، ولادت باپ کے جانب سے بھی، ولادت ماں کی جانب سے بھی، تو دونوں طرف سے یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بنتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ سارے لوگ ہمارے کیا ہوں گے؟ قرابت دار ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اور ہر ایک کی رشتہ داری کو باقی رکھنا اور اس کو سنبھال کر کے رکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ سب ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو کاٹتا ہے اور توڑتا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ہے، اور اس کے ساتھ کیا صلہ کیا جائے گا وہ دیکھیے۔ سب سے پہلی آیت جو خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے ایمان لانے والو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ،
جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. جان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. وخلق منها زوجها, اور انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا جوڑا حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. وبث منهما, پھر ان دونوں سے رجالا کثیرا ونساء, بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. آبادی یہ دنیا کی آباد ہوئی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے, انہی دونوں سے. اور یہ پورا جو مانو جاتی آج دنیا کے اندر موجود ہے, ہم ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو, وہ سب کے سب سنتان ہیں, وہ سب کے سب نسل ہیں, اولاد ہیں. کس کے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ قرآن مجید کہتا ہے. یہ فرمان کس کا ہے؟ قرآن مجید کا فرمان ہے. اب دیکھیے, کہا واتقوا اللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لفظ کو پلٹایا. آیت کے شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا, پھر یہاں کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داری کا سوال کرتے ہو, کہ رشتہ داری کو مت کاٹنا, رشتہ داری کو مت توڑنا, رشتہ داری کو ختم نہ کرنا, رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا, رشتہ کبھی ختم مت کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے, تم کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں واچ کر رہا ہے, تمہاری ہر ایکٹیویٹی اور تمہارے چال چلن, رہن سہن, اٹھنے بیٹھنے کے تمام طریقوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو کاٹنے سے منع فرمایا. ایک اور آیت دیکھیے, اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ, تم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. پھر کہا وَبِذِي الْقُرْبَى, یہ وَبِذِي الْقُرْبَى کون لوگ ہیں؟ قرابت دار. قرابت دار سے مراد رشتہ دار, اور وہ رشتہ دار جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ, وَالْمِسْكِين, مسکین کے ساتھ, اسی طریقے سے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, ایسا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہو رشتہ دار بھی ہو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اجنبی کو صدقہ دیتا ہے تو وہ صرف صدقہ ہے, لیکن اگر اجنبی نہیں ہے, وہ رشتہ دار ہے, مسلمان ہے اور پڑوسی ہے, اس کو صدقہ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹرپل اجر دیتا ہے. کتنا؟ ٹرپل اجر. رشتہ داری نبھانے کا ایک, صدقہ کرنے کا ایک, اور پڑوسی کے خیال رکھنے کا ایک. آج ان تعلیمات کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ فراموش کر دیا. حسد اور بغض اور عداوت اس قدر ہم سب کے سینوں میں بس گئی کہ اگر ہمارا رشتہ دار کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹانگ پکڑ کر کے کھینچتے ہیں, اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مال اس کے پاس کہاں سے آ گیا, دولت اتنا اس نے کیسے کما لیا, اس کے پیچھے جاسوس بن کر کے پڑ جاتے ہیں. حرام کر رہا ہے کہ حلال کر رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے, اس میں خیر نازل فرمائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, اگر کوئی کسی کی زکوٰۃ نکل رہی ہو, رشتہ دار دانے دانے کو محتاج ہیں, ان کو نہیں دیتا, کہنا نہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کس کو پہنچائیں گے؟ کہ دور کا کوئی ہے کہ اس کو دیں گے جس کو جانتے بھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس, جو امہات المومنین میں سے ایک ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کی باری تھی, آئے تو ان کے پاس ایک خادمہ تھی حضرت صفیہ کے پاس. تو گھر میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت صفیہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو گھر میں کوئی تبدیلی نہیں لگی, کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی؟ کہا کہ کیا بات ہے, کوئی بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ جو خادمہ تھی, جو میری غلام تھی, خدامہ تھی,
میں نے اس کو آزاد کر دیا. کیا کیا؟ آزاد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا اوا فعلتی، تو نے ایسا کر دیا؟ کہا سنو سنو سنو، اگر اس کو آزاد نہ کرتی اور اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیتی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا یا چاہتا تو وہ آزاد کر دیتا تو تمہارے لیے بہت خیر ہوتا، تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا. یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا پیغام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ کہ ایک غلام کو آزاد آپ نے کر دیا، یہ اس کا نفع صرف ان کی گردن تک گیا، لیکن اگر ان کو آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے اور وہ اس کو بیچ لیتا یا اس سے اپنی خدمت کرواتا تو اس کا نفع آپ کو بھی ملتا، اس کو بھی ملتا. تو نفع اگر عام ہو تو آدمی کو وہ عمل زیادہ کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی چلیے اسی طرح کی ایک اور حدیث سنتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جنت کو، نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کر دو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. تو کون صحابی آئے؟ کون صحابی آئے اس آیت کو سن کر؟ واقعہ معلوم ہے؟ حضرت ابو طلحہ آئے. ان کے پاس ایک باغ تھا، بہت قیمتی باغ، کروڑوں کی ملکیت تھی. وہ اس زمانے میں باغ کا نام تھا بیروحا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، وہاں کے کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، آپ اس کو پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. آئے ابو طلحہ رضی اللہ انصاری رضی اللہ عنہ اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز نہ خرچ کر دو. تو میرے نزدیک میرا یہ باغ سب سے زیادہ قیمتی ہے، بیروحا کا جو یہ باغ ہے. آج میں یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے راستے میں جہاں چاہیے وہاں خرچ کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا یہ تو بڑا عمدہ مال ہے، یہ تو بڑا عمدہ مال ہے. کہا ابو طلحہ ایسا کرو، تمہارے جو غریب رشتہ دار ہیں ان باغ کو غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. کہاں تقسیم کرو؟ غریب رشتہ داروں میں. تمہارے جو غریب رشتہ دار ہیں وہ تمہارے اس صدقہ کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہیں. تم کیا کرو؟ انہیں دے دو، وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کو دے دو. لہذا حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا. میرے بھائیوں، یہ رشتہ داری کی اہمیت ہے کہ اگر آدمی صدقہ و خیرات کرے ان میں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر بڑھا چڑھا کر کے اس کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اے اہل ایمان، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا. عدل مانے انصاف کا. یہاں غور کیجئے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے. میرا دوست ہے یہ، اب ہم اس کے خلاف کیسے گواہی دیں گے؟ یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے اہل ایمان، اللہ کے لیے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اگرچہ وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ذات کے خلاف ہو یا تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، وہاں رشتہ داری نہیں نبھائی جائے گی. اللہ کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، اگر سامنے والا مالدار ہے یا فقیر ہے فاللہ اولا بہما. غور سے اس آیت کا معنی سمجھیے. ایک آدمی گواہی دینے سے کیوں رکتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو جی سامنے والا غریب ہے، اس کے غریبی پہ ترس کھا کر کے گواہی نہیں دیتا، رک جاتا ہے. یا سامنے والا مالدار ہے تو مالداری کی قوت سے ڈر کر کے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سامنے والا مالدار ہو یا غریب ہو تم اس کی رعایت مت کرو. فاللہ اولا بہما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کی رعایت کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے.
ہمارا رشتہ دار ہے ہمارے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، انصاف سب کے ساتھ ہوگا، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مخزومیہ خاتون کا معاملہ آیا تھا، غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو، آیا تھا، لوگوں نے سفارش کر دی ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ نے کیا کہا کہ اگر فاطمہ بنت محبت بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہاں وہ معاملہ نہیں چلے گا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے اگر وہ کوئی غلطی کرے تو آپ رعایت مت کیجئے، یہ مت دیکھیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مت دیکھیے کہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ مت دیکھیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں، عدل انصاف سب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ اور عدل کا ایک معنی ہے ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ جب انصاف ہوگا تبھی تو ظلم نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہا اللہ تعالیٰ تم کو ظلم سے روکتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل، اور اس کے مقابلے میں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ احسان، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرو، احسان کرو۔ اور اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، تمہیں برے کاموں سے روکتا ہے، والمنکر، برے اعمال سے روکتا ہے، بغی، ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتہ داری کو کاٹنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ یہاں ایک بات غور کیجئے گا، گناہ کے دو قسم ہوتے ہیں۔ کتنے قسم؟ کتنے قسم؟ دو قسم بنیادی طور پر۔ ایک وہ گناہ جو اللہ کے ساتھ آدمی کرتا ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ۔ اور دوسرا حقوق العباد۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کرے یہ ایک گناہ ہے، اور اس کے بندوں کے حق میں کوتاہی کرے تو یہ ایک گناہ ہے۔ دیکھیے پوائنٹ کو سمجھیے گا، اگر کوئی آدمی اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالی کا حق جو ہے نا وہ مشاحہ کے اوپر مبنی ہے، مساہمت کے اوپر مبنی ہے۔ کس کے اوپر؟ مساہمت۔ مساہمت مانے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حقوق العباد میں گناہ کرتا ہے تو حقوق العباد مشاحہ کے اوپر مبنی ہے۔ جب تک جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے اس کو اس کا بدلہ نہیں دے دیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کلیئر ہو گیا معاملہ؟ چلیے یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں، اس کا ری ایکشن آخرت میں ہم کو ملے گا، یہ سب کا ہم سب کا یقین ہے۔ نیکی کریں گے تو نیکی، اور اگر برائی کریں گے تو برائی۔ لیکن برائیوں میں سے ایک برائی جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اگر اس کو ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کہاں دیتا ہے؟ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ سمجھ گئے دونوں پوائنٹ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ بولیے بھائی، ہاں سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے بولیے؟ حقوق العباد میں کوتاہی اگر کوئی آدمی کرے تو اس کی سزا بندے کو دنیا میں لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی خلاصہ مطلب ہوا گفتگو کا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو دینی پڑے گی کہ نہیں؟ بولیے بھائی، دینی پڑے گی۔ اب دیکھیے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے، اب سب جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اس واقعے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، کمزور تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھا کہ باپ سے زیادہ قریب ہیں، شیطان نے آ کر کے بھائی کے دلوں میں کیا کر دیا؟
حسد کی آگ جلا دی. آج بھائی کا بھائی دشمن بنا بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے؟ بولیے بھائی، دشمن بنا بیٹھ رہا ہے نہیں؟ بھائی بھائی کی بھی دو قسم ہوتی ہے، غور کیجئے گا. ایک حضرت یوسف کے یہ بھائی تھے، اور ایک بھائی تھے کون؟ حضرت موسیٰ کے بھائی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. میرے اہل میں سے ایک وزیر میرا بنا دے، اور اے اللہ اس کے اشدد بہا ازری، اس کے ذریعے سے کمر میری ٹائٹ کر دے. بھائی پیچھے رہے گا سپورٹر تو ہماری ہمت ذرا بند کر کے رہے گی. دیکھیے ایک بھائی یہ ہیں، اور دوسرے بھائی حضرت یوسف کے بھائی ہیں. قصہ مختصر کیونکہ وقت کم ہے، ہم پوری تفصیل آپ کو نہیں بتائیں گے. حضرت یوسف کے بھائیوں کا جرم کیا تھا؟ نمبر ایک، ان کو لے جا کر کے کہاں ڈال دیا؟ کنواں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، ڈال دیا کنویں میں. یہ پہلا جرم گنیے گا، یاد رکھیے گا، یہ پہلا جرم تھا. دوسرا جرم کیا کیا؟ دوسرا جرم یہ کیا کہ جب کنویں سے ان کو نکالا قافلے والوں نے تو یہ گئے اس کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو میاں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا. کیا تھا؟ بھاگا ہوا غلام تھا، بھاگ آیا ہمارے گھر سے بچ کر کے. تم اس کو لے کر جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن اس کی قیمت دو ہمیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. قرآن کہتا ہے چند درہموں میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ بیچ دیا. یہ کون سا جرم تھا؟ تیسرا جرم تھا. دوسرا جرم تھا کہ پیسوں سے ان کو بیچ دیا. اب اس کے بعد دیکھیے مصر گئے، مصر میں رہے. اللہ تعالیٰ نے مصر کے میں ان کو کیا کی؟ تمکنت عطا کر دی. وہاں کے گورنر بن گئے، وزیر مالیات بن گئے، فائنانشل منسٹر ہو گئے. کہاں کے؟ مصر کے. پورے خزانے کے مالک بن گئے مصر میں. اب جب یہ بھائی آئے تو ان لوگوں نے ایک اور جرم کیا. جب بنیامین کو پکڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک کیدنا لیوسف، یہ تدبیر میں نے کی تھی یوسف کے لیے. اللہ اکبر. یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ نبی ہو کر کے کیسے بھائیوں کو پھنسا دیا. اللہ نے خود یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی. تو اس وقت منہ پر کہا، حضرت یوسف کے منہ پر کہا، جبکہ نہیں پہچانتے تھے. کیا کہا؟ ان یسرق، اس نے چوری کیا نا، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی تھا جی وہ بھی چور تھا. اگر ہم اور آپ ہوتے چمڑی نکال کے بھوسا بھروا دیتے وہیں کھڑا ہو کر کے. بادشاہ ہیں ہم، اس طرح کی بات کرتے ہو. فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. زبان تک نہیں کھولی. حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرا کر کے رہ گئے. کتنا جرم ہوا؟ 3 جرم ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا، حد سے زیادہ کو برداشت نہیں کرتا. یہی بھائی جب قحط کی مار پڑی، گھر میں جو کچھ خزانہ تھا، مال تھا، سب کو جمع کیا، حضرت یوسف کے دربار میں آئے اور کیا کہا؟ قرآن نقشہ کھینچتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ. داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، کہا اے عزیز مصر، یا ایھا العزیز مسنا، ہم بہت تکلیف میں ہیں، وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، کھائے کھائے کو محتاج ہیں. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجْزَاةٍ، جو کچھ میرے گھر میں تھا جمع، ٹوٹی پھوٹی جو کچھ مال تھا، کم بیشی سب جمع کر کے لائے ہیں. فَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجْزَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اس کو لے لو، ناپ ناپ کر کے ہمیں غلہ دے دو. اور آگے کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تھوڑا سا بھیک بھی دے دو، تھوڑا سا بھیک بھی دے دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ دینے والے کو دیتا ہے. آج جس بھائی کو حقیر سمجھ کر کے نگاہ سے نیچے گرا دیے ہیں، وہ دن دور نہیں کہ کل اللہ سبحانہ و تعالی اسی بھائی کے سامنے فقیر بنا کر کے کھڑا کر دے. تو یوسف کے بھائیوں کے خواب و خیال میں یہ بات تھی کہ ایک دور آئے گا کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا، جس کو
चंद सिक्कों के एवज, बताइए, उसको बेचा था, चंद सिक्कों में बेच दिया था। आज वही भाई भिखमंगे बन करके मुजरिम की तरह हजरत यूसुफ के दरबार में खड़े हैं वहां पे, और कह रहे हैं कर भला तो हो भला, सखी का हो भला, सदका दो, खैरात दो। अल्लाह की लाठी में मेरे भाइयों आवाज नहीं है। आज अकड़ते हो ताकत के ऊपर, कल तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकत छीन लेगा। आज माल के ऊपर अकड़ते हो, कल तुम्हारा माल छीन जाएगा। आज मूंछों के ऊपर ताव देते हो, कल तुम मुंह पोंछने के लायक नहीं रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लकवा से ग्रस्त कर देगा। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी ताकत है। हम जिसे चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर दें। हजरत यूसुफ के भाई ने अकड़ किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, लाके कदमों में गिरा दिया। अब यहां दोनों का इम्तिहान है। हम और आप होते तो क्या करते भाई, बोलिए। उसके बाद हम आगे नतीजा निकालेंगे। अगर हम होते, आप होते तो क्या करते? हैं? बदला लेते? कैसा लेते? बोल दीजिए, क्या करते आप? अगर आपके साथ ये मामला होता तो क्या करते आप? वैसा बोलते। और अगर भाई की मोहब्बत दिल में हमारी जागती भी कि चलो छोटा भाई है, बड़ा भाई है, गलती कर दिया, ठीक है, तो बीवी करने देती? कहती है क्या कर रहे हो, भूल गए? भूल गए क्या किया था उस वक्त, क्या कहा था इसने, इसकी बीवी ने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, भूल गए? मारो भगाओ, निकालो सबको, किसी को छोड़ना नहीं है। आज हमारा बदला है, उस वक्त इसका बदला था। किस मुंह से आए हो, थूक कर चाटते हुए, तुमको शर्म नहीं आती? ये सब जुमले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो भाई, अरे बोलिए भाई, बोलिए, हाँ या ना बोलिए। हाँ बोलते हैं। हजरत यूसुफ ने क्या कहा, क्या कहा हजरत यूसुफ? कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ, आज तुम्हारे ऊपर कोई मामला नहीं है जी, कोई मामला नहीं है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था, हमने सबको अल्लाह के लिए माफ किया। और ये नहीं कहा कि तुमने बुराई की थी, कहा कद नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने कचौका लगा दिया था। जुर्म किसके तरफ मोड़ दिया? शैतान। क्या उस्लूब है कुरान मजीद का, जरा उठा करके उसको पढ़ करके तो देखिए। यह भी नहीं कहा कि तुम बुरे थे, तुम बुरे थे, कहा कि शैतान के बहकावे में आ गए थे भाई, जाओ, तुमको भी हमने माफ किया, तुमको भी छोड़ा। कहा कि जानते हो एक आदमी यूसुफ था, क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? बस फौरन समझ गए कि अरे कोई तो देखा नहीं था, इसको कैसे मालूम यूसुफ के बारे में? फट से पूछा अंत यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो? कहा ना यूसुफ, मैं यूसुफ हूं। वहादा अखी कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे ऊपर क्या किया? एहसान किया। तो यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को इस कदर जुल्म और ज्यादती करने के बावजूद क्या किया? गले से लगाया। रिश्तेदारी उसी वक्त बाकी रह सकती है जब हम अपने सीने को क्या करेंगे? कुशादा रखेंगे। हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से अपने दिल को पाक रखने की कोशिश करेंगे। और यही चीज दोहराई है किसने? हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का से निकले, मदीना से निकले हैं, मक्का फतह करने का इरादा है, आयत करीमा की तिलावत हो रही है, सहाबा किराम निकल रहे हैं, फतह नुसरत अब मिलने वाली है। वही सरजमीन जहां किसी को गले में रस्सी बांध करके घसीटा गया था। बिलाल हबशी के भी तो जज्बात थे, हैं? थे या नहीं थे भाई? हैं? अम्मार इब्न यासिर के जज्बात थे या नहीं थे? जिनके निगाहों के सामने उनकी मां को बेलिबास किया था अबू जहल ने, आज उसके नस्ल से बदला लेने का मौका था। अम्मार चाहते तो चमड़ा निकाल के रख देते उसके खानदान का। किसी ने यह आवाज लगा दी, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है। तुमने जो हमारे ऊपर ज्यादती किया है, जुल्म किया है, एक एक से बदला लिया जाएगा। प्यारे मुस्तफा ने कहा ये किसने आवाज लगाई? बुलाओ इसको। कहा झंडा दे दो, तुम झंडा लेने के लायक नहीं हो। दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कहो अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है।
اور سب بھیٹنروں کو, مجرموں کو, ڈکیتوں کو کھڑا کر دیا خانہ کعبہ کے نیچے سامنے صحن میں, اور کہا کہ بولو آج تم کیا مجھ سے امید رکھتے ہو, کیا امید رکھتے ہو؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ آپ تو نیک ہیں, نیک آدمی کے بیٹے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے. کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء, آج تمہارے اوپر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے, جاؤ تم سب کو ہم نے آزاد کیا. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے, یہ اس طرح کے ہیں, اس طرح کے ہیں. کوئی ملک اور اس کا حکمراں اتنا بڑا دل تولا کر کے دکھا دے, ہاں تم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بچوں کو تہے تیگ کرنے سے بھی شرم نہیں کرتے. ہاں جب معاملات تمہارے ہوتے ہیں اور جب تم شروع کرتے ہو تو بستیوں کو بستیوں کے بستی جلا کر کے رکھ دیتے ہو. یہ موقع محمد رسول اللہ کو بھی ملا تھا. آپ نے کہا کہ کسی کے اوپر میں ظلم نہیں ہوتا, یہ بدلہ ہوتا, اور بدلہ لینے کی اجازت اسلام دیتا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی آدمی تمہارے اوپر ظلم کرے تم اتنا ظلم اس کے اوپر کر سکتے ہو, یہ اجازت ہے. باوجود اس کے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ, لیکن تم صبر کر لو, فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے. آج اگر آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے کوئی ظلم کیا ہے, کل آپ کو اللہ نے مال سے نواز دیجیے, دروازہ کھول دیجیے اپنے بھائی کے لیے. آؤ بھائی آؤ ہمارے گھر میں, ہم تمہارے بھائی ہیں, ہم تمہارے بھائی ہیں. میرے بھائیوں, رشتہ داری کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اگر ہمارا رشتہ دار مشرک بھی ہے تب بھی اس سے صلہ رحمی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے. کیسے؟ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر ماں باپ تمہارے مشرک ہوں اور تم کو شرک کرنے کے اوپر ابھاریں, ان کی بات نہ مانو, لیکن یہ بہانہ بنا کر کے ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرو, ان کو ان کے گھروں سے نہ نکال دو, ان کے اوپر زیادتی نہ کرو, بلکہ کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں اچھے طریقے سے ان سے زندگی گزارو, چین کے ساتھ, سکون کے ساتھ. ایک باپ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, وہ مرتبہ تم دنیا کے اندر باقی رکھو. یہ مشرک باپ کے ساتھ معاملہ ہے. آج ہم اپنے مومن باپ کو گھر سے نکالنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے. جب باپی کی عزت نہیں کرتے تو باپی سے نہ بھائی آیا ہے جی, باپی سے نہ بہن آئی ہے, باپی سے نہ اور دوسرے رشتہ دار ہیں. یقین مانیے ہم اپنی زندگی میں اپنے والد کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے, کل اولاد چل کے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے اور اس کا بدلہ یہاں ملتا ہے. میری مائیں بہنیں یہ سن لیں, ساس کی خدمت کرنا آج بہت ان کو بھاری محسوس ہوتا ہے. ہاں کچھ ایک دو یوٹیوب چینل کے اوپر ابھر پڑے لوگ بولنے کے لیے, جن کو صرف بولنے کا سلیقہ اور ہنر ہے, کتاب و سنت کے علم کی گہرائی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا کہاں ہے اسلام کے اندر؟ ہم کو شوہر کے یہ کرنا ہے, تو شوہر کے حقوق میں شوہر کے ماں باپ کے حقوق داخل نہیں ہے؟ بولیے بھائی, ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پر جب گفتگو کی جائے تو یہ ایک الگ عنوان ہے. کہا کہ ہم آپ کی بستر کی ضرورت پوری کر دیں گے, بس کافی ہے معاملہ. کہا بستر کی ضرورت پوری کرنا یہ صرف ایک کی ضرورت نہیں ہے, یہ دونوں کی ضرورت ہے, دونوں اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ ہو گیا برابر. اس کے بعد جو شوہر تمہارے اوپر خرچہ کرتا ہے وہ کہاں گیا, وہ کہاں گیا؟ اور اگر ذمہ داری شوہر کی ہے تو شوہر کا ہاتھ بٹانا, اس کا ساتھ دینا یہ خاتون کی بھی ذمہ داری ہے. ماں کو گھر سے نکالو تب ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. بیوی روس کر کے جا کر کے میکے میں بیٹھ جاتی ہے, ہم کو الگ سے گھر لو, بھائی کے ساتھ رہ کر کے ہم نہیں رہیں گے, وہ اتنا خرچہ دیتا ہے, تم اتنا خرچہ دیتے ہو, اس کے زیادہ بیٹے ہیں, ہمارے کم بیٹے ہیں, وہ کاروبار میں کم محنت کرتا. یہ سب معاملات میں عورتوں کو دخل اندازی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن مجید اسی سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اگر گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, آپس میں الفت و محبت بھائیوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ منتر ہے, اس کو لکھ کر لے جائیے, یاد کر کے لے جائیے یہاں سے. کہا کہ سنو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اپنا مال بے وقوفوں کو نہ دو.
حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہاں بیوقوف سے مراد بیوی ہے. اب بتائیے کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہاں کاہے بولیے. آج ہوا کیا معاملہ یہ ہوا کہ جو کما کر کے لائے وہ پھٹ سے نکال کر کے یہ لیجیے دے دیا آپ نے. اب دے دیا، مالکن کس کو بنایا؟ مالک کون تھا؟ بولیے بھائی. ہاں کون تھا؟ ارے یہاں کون دیکھ رہا آپ کو؟ کوئی کیمرہ لگا ہوا؟ بول دیجئے بھائی، سنیں گے بھی تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. ہم اتنا نڈر ہو کے بول رہے ہیں، آپ کو بولنے میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کا منہ بھی ادھر ہے، ہمارا ادھر سامنے ہے. ہاں شور تھا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کو حاکم بنایا کس کے اوپر؟ عورتوں کے اوپر. کیوں؟ کہا بما فضل اللہ بعضهم على بعض، تاکہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اس سے یہ پتا چلا کہ مال خرچہ کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہاں شوہر، زور سے بولیے، کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر. تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی کو جب شادی کر کے لائیں گے تو سسر جی پلنگ نہیں دیں گے، سسر جی صوفہ نہیں دیں گے، تھوڑا ان کے طرف سے بھی بولنا پڑے گا، تب جا کر کے بات بیلنس بنے گی. تو جہیز میں لے کر کے اور موٹی رقم کا ڈیمانڈ، بولیے بھائی، ارے بولیے، زور سے بولیے، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. شادی کر کے لا رہے ہیں تو ہم پلنگ بنوائیں، شادی کر کے لا رہے ہیں تو گھر بنوائیں، اس سے پہلے دکان صحیح کروائیں. وہ ہمارے سسر کی ذمہ داری نہیں ہے. بچہ کچھ کرتا نہیں، تھوڑا سا نوکری کرنا ہے، ذرا 5 لاکھ روپیہ دیجئے. زمین خریدنا ہے 10 لاکھ روپیہ دیجئے. یہ کرنا ہے یہ لاکھ روپیہ دیجئے. آپ اپنی بیٹی کو دیجئے گا، بیٹی کو نہیں دیجئے گا. تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تم بیٹی کو کیوں لایا جی؟ کیوں لایا؟ تم روزہ رکھتے؟ سمجھے نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں اگر غریب ہو اور بیوی کا کھانا خرچہ نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سسر سے مانگ لینا. اللہ نے کہا یکن فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جن کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. پاک دامنی اختیار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو مالدار بنا دے. یہ نہیں کہا کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے سسر سے مال مانگنے کی ضرورت پڑے تو مال لے لو. تو ہماری غلطی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ پیسے ہم کو دے دیتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے کلچ میں آ جاتے ہیں. پھر وہ جیسا چاہتی ہے ویسا گھماتی ہے. جی سسر لوگ آ کر کے روتے ہیں، بیوی اٹھتی، ہماری بہو، بچہ بدل گیا جی مولوی صاحب، جب سے بہو لائے تب سے بدل گیا. اپنا تھا دوپٹے کی ہوا لگ گئی. تو آپ نے لیا کتنا ہے بھائی صاحب پہلے یہ بتائیے؟ ہاں لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے قیمت لی ہے تو مال پورا دیجئے گا کہ آدھا دیجئے گا؟ ہاں بچے کا ایل کے جی سے جوڑ کر کے، یو کے جی سے جوڑ کر کے پی جی تک کا حساب کر کے لیا ہے آپ نے. اور لوگ آج کل تو یہ سب وجے واڑا وغیرہ اس کا جو آس پاس کے جو علاقے ہیں، واللہ بچیوں کے باپ سے کیا بھائی کتنا یہ ہے مولوی صاحب؟ بہت کم. کا کتنا بھائی؟ 15 لاکھ روپے دے رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں. 15 لاکھ بہت کم. 15 لاکھ دیا تو بول رہے کچھ نہیں لے رہے لڑکے والے. ہاں بھائی کروڑوں پہ اب بک رہے ہیں گبرو، کروڑوں پہ مل رہے ہیں اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس معاشرے میں تو یہ تو ہونا ہی ہونا. چلیے بات دوسری طرف نکل گئی. عبداللہ ابن عباس کے قول کے طرف پلٹیے. وہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اس کا معنی یہ ہے بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو. اس سے مراد بیویاں ہیں. کہا بیوی کو اپنی ذریعہ آمدنی اور اپنی آمدنی نہ بتلاؤ. اللہ اکبر، کتنی بڑی حکمت ہے. کہا کیوں نہ بتلائیں؟ کہا اگر کم ہوگی تو وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی عزت، اور اگر زیادہ ہوگی تو اس کے مطالبات بڑھ جائیں گے. ہر اتوار کو کہے گی چلو شاپنگ مال پہ. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ 50,000 ایک شاپنگ مال میں جا کے خرچہ کروا دیا. تو اس کو تھا تو کس سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی اس کو ان معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق ہی نہیں حاصل ہے. ہاں مولوی صاحب ہم تو مان لے رہے ہیں، میرا بھائی ہے، ہماری بیوی نہیں مان رہی، میں کیا کروں؟ کیسا نہیں مانتی؟
لہذا میرے بھائیوں، اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں تو اسلامی مینرز اور اس کے تعلیمات کو اول تا آخر نافذ کرنا ہوگا. جڑ کمزور ہے اور چاہتے ہیں کہ خوب پھل لگ جائے، وہ درخت ٹوٹ کر کے زمین پہ آ جائے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا. اور آخری بات یہ کہہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رشتہ داری، اس کے اوپر ہمارے عملوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے. رشتے کے توڑنے والے کے اوپر آسمان کے دروازے بند ہیں. کس کے دروازے بند ہیں؟ آسمان کے دروازے بند ہیں. اللہ اکبر. جب نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے نا، ہم نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے اللہ کے سامنے جب اس کا فائل پیش کیا جاتا ہے تو کسی سے بات چیت بند ہے. لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے. اللہ کہتا ہے سائٹ کر دو اس کو، بعد میں دیکھیں گے. دونوں پہلے مل جائے تب. یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جو بات چیت بند کیے ہوا ہے نا اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی لیے سن لیجئے بات کو، کہا کہ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے. ٹھیک ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، جھگڑا ہو گیا کسی معاملے پہ، کتنا دن تک غصہ رہے گا؟ 3 دن تک. ایک دن غصہ ہے، ٹھیک ہے نہیں بولا، کل غصہ ہے، ٹھیک ہے نہیں بولا، 3 دن. اور یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ جس نے ہم کو بنایا ہے اور اس غصے کو بھی بنایا ہے، اور جو ہمارے غصے سے زیادہ غصہ والا ہے، اس کے اور ہمارے غصے کا کوئی کمپریزن نہیں ہے. لیکن جب اس کے غضب کا شکار ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفس کو غصہ ہونے کے لیے اور اس غصے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کتنا کافی ہے؟ 3 دن کافی ہے. 3 دن میں اگر صلح کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر دونوں کے اعمال گئے، ناقابل قبول. کوئی بھی عمل، روزہ رکھ لو، صدقہ کر لو، خیرات دے دو، نماز ادا کرو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، جو کرنا ہے کرو، ناقابل قبول. رشتہ داری کو توڑنے والے کے اوپر اللہ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے. جب دروازہ ہی بند ہے بھائی تو عمل کیسے جائے گا اوپر؟ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک خرابی. اور دوسری خرابی اور کیا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہے. جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو عرش الہی سے چمٹ گئی وہ، اور کہا کہ اے اللہ ھذا مقام عائد بک، یہ تیرے پناہ لینے کی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جا، تو کیا اس سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اور جب اپنے اللہ کی رحمت سے ہی ہم کٹ کر دیے گئے تو اب کہاں رحمت ملے گی؟ کون رحمت دے گا؟ غصہ دے گا؟ بولیے. اور یہ جان لیجئے کہ جنتی لوگوں کے جو اوصاف بتائے گئے اس میں ایک صفت اللہ نے بیان کی، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، عفو درگزر اور معافی کا معاملہ کرنے والے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، اگر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہے تو خدا را صلح کیجئے، آپس میں ملیے، اپنی غلطی کو کنسیڈر کیجئے، سمجھیے. ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، یہاں ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہیں. اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے بھائی؟ کیا حکم ہے؟ بولیے بھائی. جواب دینے کا حکم کیا ہے؟ ویسا جواب دینا یہ ہے، حکم کیا ہے؟ نہیں معلوم تو بولیے نہیں معلوم. اذان کے جواب دینے کا حکم مستحب ہے. کیا ہے؟ بولیے. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لہذا ہم یہ مسئلہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب جمعہ میں مسجد میں آپ گئے، امام صاحب کھڑے بیٹھ گئے ممبر پہ اور مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، تو آپ جا کے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کھڑے جاتے لوگ، ایسا کھڑے رہتے. اذان کا جواب دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے کیا کرتے؟ کھڑے رہتے. اذان کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 2 رکعت سنت پڑھیے، امام کے خطبے کے لیے تیار ہو جائیے. خطبہ واجب ہے، یہ جواب دینا مستحب ہے. یہ بتانے کے لیے
ہم روکا تھا. بہرحال وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.